سورہ ہود رکوع نمبر 10 تلاوت. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سورہ ہود رکوع نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی. اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں. اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا. اسے ان کے کاموں کی خبر ہے. تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع آیا ہے. اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں پھر مدد نہ پاؤ گے. اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں. بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو. اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتا. تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی سنگتوں یعنی قوموں میں ایسے کہ جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہو تاکہ زمین میں فساد سے روکتے. ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہگار تھے. اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں. اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کے ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے. مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے گئے ہیں اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر. اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں. اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت. اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے. تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں. سورہ ہود رکوع نمبر 10 تفسیر. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات آپ تمام احباب سن رہے ہیں اور دنیا بھر میں جتنے سننے والے ہیں سورہ ہود کا یہ آخری رکوع ہے. اور اس آخری رکوع میں آغاز
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کر کے کیا گیا اور بتایا گیا فاختلف فیہ، اس میں بھی پھوٹ پڑی. اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. پہلے سے رب تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ انسان آپس میں جھگڑیں گے، کوئی بھی معاملہ ہوگا تو ان کا آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. تو قیامت کے دن کو تمام جھگڑوں کے آخری فیصلے کا دن رکھا گیا ہے. اور اس میں کوئی لوگ اپنے آپ کو برے ہیں مگر اچھا سمجھ رہے ہیں، کوئی اچھے ہیں اور حق پر ہیں. تو کون صحیح ہے اور کون غلط ہے یہ حق والے تو بہتر جانتے ہیں، جن کو قرآن اور مصطفیٰ کریم کی خبر ہے، دین اسلام کی خبر ہے، علماء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ کون حق پر ہے، مگر عوام الناس کو تو نہیں پتا. تو عوام الناس کو نہیں پتا تو عوام الناس کو چاہیے کہ حق والے علماء کے ساتھ لگیں، حق والے مسلک کے پیچھے چلیں، حق والے دین پر چلیں، حق والے لوگوں کے ساتھ رہیں، شک نہ کریں. اگر شک کریں گے تو شک والے لوگوں کو ان کی رسی ڈھیلی کر دی جائے گی اور فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اس دنیا میں ایک نظام بنا دیا گیا ہے کہ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، کہ جتنے بھی ہیں ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا. تو اگر کوئی برا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا، ادھر سے زبردستی آسمان سے روکا نہیں جائے گا. وہ کر رہا ہے، کرتا ہے. ہم نے برے عمل کا انجام بھی تو رکھا ہے اور اچھے عمل کا انجام رکھا ہے، اور دونوں چیزیں بتائی ہیں. اب اگر کوئی کر رہا ہے ہم نہیں روکیں گے، لیکن اے انسانوں تمہیں تو کام چاہیے، تمہیں تو اس سے روکنا چاہیے، تمہارا تو کام ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. اس لیے ہم جو ہے جو برے لوگ ہیں ان کی باتوں کو اگر ہم فوری طور پر ان کو سزا دینے لگ جائیں تو لقو دیا بینہم، فیصلے تو ہو جائیں پھر، یعنی وہ قیامت ہی آ جائے پھر. اس لیے ہم برے لوگوں کی اگر کوئی بات سے جو ہے اگر برے لوگوں پر پکڑتے نہیں ہیں تو اے ایمان والو تسلی رکھو، یہ ہماری مہلت ہے ان کو. تو اگر برے لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ اپنے ذہن میں یہ مت سمجھو کہ وہ ہماری پکڑ سے باہر ہو گئے. نہیں، وہ ہماری مہلت ان کو ملی ہوئی ہے، جیسے شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے. اس مہلت کی وجہ سے اگر وہ کچھ دیر یا کچھ عرصے تک اگر وہ چلتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پہ ہیں. حق پہ تم ہو، اے ایمان والو اپنے آپ کو حق پر رکھو اور اپنے آپ کو فاستقم کما امرت ومن تاب معک. حضرت میں نے بعض بزرگان دین کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے، پہلے ترجمہ سن لیں گے اس آیت کا غور سے. فاستقم تو قائم رہو، کما امرتا جیسا تمہیں حکم ہے، ومن تاب معک اور جو تمہارے ساتھ رجوع لایا، ولا تطغوا اے لوگوں سرکشی نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یہ آیت نمبر 112 ہے سورہ ہود کی. اس کی تفسیر میں نے مفسرین کرام کو دیکھا اور بعد بزرگان دین کی تفسیرات دیکھی تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سورہ ہود کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، تو حضور سورہ ہود کی ایسی کون سی آیت ہے جس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے، اس آیت کا وزن آپ کو زیادہ لگا؟ تو حضور نے یہ آیت پڑھی، فرمایا یہ جو کہا گیا نا فاستقم کما امرتا، جیسا تمہیں حکم دیا گیا اس کے مطابق قائم رہو، یہ بہت وزنی آیت ہے. ومن تاب معک اور جو آپ کے ساتھ رجوع آئے وہ بھی ویسے ہی حق پہ قائم رہیں، ولا تطغوا سرکشی نہ کرو. تو حضور نے فرمایا مجھے امت کے کمزور لوگوں کا ڈر آ گیا، امت کی خیال آ گیا، امت کیسے استقامت کرے گی، امت کی وجہ سے یہ آیت بھاری لگی، ومن تاب معک کی وجہ سے. تو حضور فرماتے ہیں اس آیت پر غور کر کر کے میں بوڑھا ہو گیا. اللہ اکبر. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے صدقے دین پر استقامت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد دین اسلام کے سارے معاملات کو بیان کیا گیا، نصیحت دی گئی. واقع میں صلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر، فجر اور عصر یہ دن کے کنارے ہیں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے حصوں میں سے، مغرب اور عشاء اور تہجد بھی آ گئی. ٹھیک ہے، تہجد نفلی ہے، باقی فرائض ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اس کے شان نزول میں
ایک واقعہ حضرت صدر اللہ فاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں سے مراد جو نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، نیکیوں سے مراد پنجگانہ نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر ہوئیں، یا اس سے مراد مطلق طاعتیں ہیں، دوسری تفسیر اس کی۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، اور اس کی برکت سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر اور استغفار ہوں یا اور کچھ ہو۔ مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک روایت میں کہ رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب کفارہ ہیں ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس سے کوئی خفیف سی حرکت بے حجابی کی سرزد ہوئی، تو اس پر وہ نادم ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کسی عورت کو چھیڑ بیٹھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، نامحرم عورت کے ساتھ میں نے ہاتھ لگا دیا، چھو لیا اس کو، یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کو جواب دینا ہی چاہا تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرنے سے جو برائیاں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ اس نے عرض کیا جی حضور پڑھی ہے۔ اور یہ کام اس نماز سے پہلے کیا تھا یا بعد میں؟ جی حضور نماز سے پہلے وہ کام ہوتا۔ فرمایا بس نماز کی برکت سے اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ تو فرمایا اس شخص نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، صغیرہ گناہوں سے نیکیوں کا کفارہ ہونا کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کا پردے میں رہنے کا راز معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت پردے میں رہے گی تو مرد اس کی طرف بد نظری بھی نہیں کرے گا اور مرد گناہوں میں مبتلا بھی نہیں ہوگا۔ عورتوں کے پردے میں رہنے کا راز یہ ہے کہ اگر وہ بے پردہ ہوگی تو ان کو دیکھ کر جن لوگوں کا ایمان، نیت اور دل کے ارادے بے ایمان ہوئے، اور ان سب کو تو، ان مردوں کو تو غیر عورت کو دیکھنے کا گناہ ملے گا، مگر ان سب کو تو الگ الگ گناہ ہوگا کہ ان مردوں نے کیوں بد نظری کی، مگر ان عورتوں کو ان تمام مردوں کے گناہوں سے زیادہ گناہ ہوگا کیونکہ وہ سارے گناہ میں مبتلا اسی بے پردہ عورت کی وجہ سے ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اور وسیلے سے با پردہ بنائے۔